انسان کیا ہے؟ بڑا مطلبی ہے، انسان بہت زیادہ مطلبی ہے، دنیا اس کے ذہن میں اتنی گھس گئی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے تو مطلب کے لیے پڑھ رہا ہے کہ میرا کاروبار چلنا، خبر کے اندھیرے سے محفوظ رہنا، جنت مل جانا، وہ کیا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے سب چیز مل جانا۔ بولے عبادت کا طریقہ سلیقہ کیا ہے؟ عبادت آپ عذاب سے بچنے کے لیے مت پڑھیں، وہ تو سیکنڈری چیز ہے۔ وہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، عذاب سے محفوظ رکھے گا، لیکن مقصد اگر آپ کا نماز پڑھنا جہنم سے بچنا ہے تو یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ نماز ایسی پڑھو کہ اللہ کی رضا حاصل کرو، اللہ کی رضا حاصل کرو۔ ایک چھوٹی سی حکایت پیش کر رہا ہوں جو درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بڑی پیاری حکایت ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہارون رشید، اس کا نام ہارون رشید تھا۔ اس نے اعلان کیا، اب بادشاہوں کی وہ ذہن ہی ذہن ہے، جب چاہے مستی میں آ جائے، جب چاہے غمزدہ ہو جائے، بس ان لوگوں کا موڈ ہی موڈ ہوتا۔ اعلان کیا کہ آج میں نے اپنے محل کے تمام دروازے کھول دیے ہیں عوام کے لیے، جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ اب محل میں ایک بھگدڑ مچ گئی، کوئی ہیرے پر ہاتھ رکھتا ہے، کوئی جواہرات پر رکھتا ہے، کوئی جھومر پر، کوئی قالین پر، کوئی تخت پر، کوئی تاج پر، الغرض ہر آدمی اپنے اپنے مقصد کی چیز حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ وزیر بازو کھڑا ہوا تھا، ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا، کہا تم کیوں نہیں جاتے؟ بہترین اشیاء ہے، خزانے کے منہ میں نے کھول دیے ہیں، جا کر لوٹ لو، جو چاہے لے لو، جس پر تم ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا حکم یہ تھا کہ جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی، پکا؟ بولے ہاں، جو جس پر ہاتھ رکھے گا، جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ وزیر نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، وزیر نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے حاصل کر کیا فائدہ؟ ہیرے لے لے، جواہرات لے لے، خزانے کھلے ہوئے، جو چیز چاہے لے لے، آج ہماری ثقافت عروج کے اوپر ہے۔ تو وزیر کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ قالینیں کس کی ہے؟ کہا کہ میری ہے۔ خزانے کس کے ہیں؟ کہا کہ میرے ہیں۔ کہا کہ یہ دربار کس کا ہے؟ کہا کہ میرا۔ کہا کہ سلطنت کس کی ہے؟ کہا کہ میری ہے۔ کہا کہ جب آپ میرے ہیں تو سب میرا ہو گیا، جب آپ میرے ہو گئے تو سب میرا ہو گیا۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے، آپ جب نماز پڑھے تو اللہ کی رضا حاصل کرے، ساری کائنات آپ کے قدموں میں ہوگی، ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ نماز کے معنی سمجھیں آپ، صرف نماز پڑھ کر مسے لا لینا یہ نمازی کی پہچان نہیں ہے جی۔ پیشانیوں پر گٹھے لا لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ پیشانی پر گٹھا آئے یا نہ آئے، نماز سے دل منور ہونا چاہیے، نماز سے دل منور ہونا چاہیے۔ جب دل منور ہو جاتے ہیں تو زبان وہ بولتی ہے جو اللہ کا رسول چاہتا ہے، جب دل منور ہو جاتے ہیں تو کان وہ سنتی ہے جو اللہ کا نبی سنانا چاہتا ہے، جب دل منور ہو جاتے ہیں تو ہاتھوں سے ظلم نہیں ہوتا، جب دل منور ہو جاتے ہیں تو پیر برائی کی جگہ پر نہیں جاتے۔ آج کئی نمازی گناہوں میں اس لیے ملوث ہے، پیشانیاں تو کالی ہو چکی ہے لیکن دل کالے ہے، دل منور نہیں ہے۔ دلوں کو منور کیجئے۔ دلوں کو منور کیسے کیا جائے؟ سر سجدے میں خدا کے لیے ہونا چاہیے، رخ آپ کا قبلے کی طرف ہو، کعبے کی طرف ہو، دل مدینے کی طرف ہونا چاہیے، دل مدینے کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی طرف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آپ کو یہ خاک کے پتلے کو نماز پڑھنا، نماز کا عرفان، اللہ کا عرفان کسی نے دیا ہے تو اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔